آج کی ڈیوٹی کوئین ہمیشہ کی طرح ایک باکمال شخصیت ہے، لیکن وہ بہت منفرد ہے. بہت ڈھیر ساری خوبیاں یکجا ہیں ان کی شخصیت میں. وہ ایک بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہے، وہ ایک بہت ہی پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، بلکہ سائیکیٹرسٹ ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور اے جے کے اور پاکستان میں ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ کے حوالے سے اور ڈسیبلٹی کے حوالے سے کمیونٹیز میں اور پالیسی سازوں میں آگہی بڑھانے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. بہت سوں کے لیے بہت بڑی انسپائریشن، اور میں ذاتی طور پہ ان کی بہت مداح ہوں اور ان کے کام کو سراہتی ہوں. اور اگر مداحوں کا کوئی کمپٹیشن ہوتا تو شاید میں کہتی کہ میں سب سے آگے ہوں، یا سب سے جسے کہتے ہیں نا ٹاپ موسٹ، میں ان کی فین ہوں. اور میں بہت آج سپر ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کا حصہ بنی ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی آج کی ڈیوٹی کوئین ڈاکٹر انم نجم کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کروایا کہ تھوڑی دیر تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی ہے کس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. بہت اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر انم نجم کا جو ہے نا وٹ بھی بہت زبردست ہے، اور آپ ان کو سنتے جائیں، اور جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ تو خیر ان کو پتا ہے کہ کتنی باکمال شخصیت ہے. جناب، یہ آپ کا ہی انٹروڈکشن تھا اور میں پھر بھی انصاف نہیں کر سکی ہوں. اس لیے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر انم نجم اپنے آپ کو چند لفظوں میں یا ایک فقرے میں کس طرح متعارف کرانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر انم نجم از اے ڈریمر. ٹھیک ہے، یہ خواب دیکھنے والا انسان ہے جو کہ جاگتے میں خواب دیکھتا ہے، اور جس کے نزدیک ناممکن اور ممکن کے درمیان فرق صرف ہماری ڈٹرمنیشن اور اسٹرگل کا ہے، کہ ہم کس چیز کے لیے، کس گول کو اچیو کرنے کے لیے، ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے، کتاب حاصل کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اور وہی چیز اس کو ناممکن سے ممکن کرتی ہے. سو آئی ایم بیسیکلی ڈریمر جس کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے. دیکھیے، میری نظر میں ویمن امپاورمنٹ جو ہے وسیع کانسیپٹ ہے، اس کو ہم ایک آدھ جملے کے اندر نہیں سمجھ سکتے. امپاورمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ بینگ ویمن، اٹس اباؤٹ بینگ ہیومن. کوئی بھی انسان ہے، اگر اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس ایک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے، اس کے میرے خیال میں ایک امپاورڈ ویمن وہ ہے کہ ویمن وہ ہے جس کے پاس زندگی کا حق ہے، سب سے پہلے جینے کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سن کر اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی بات، اس بات کا کیا مقصد ہوا کہ بھئی یہاں پر تو سبھی کے پاس جینے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. پیدائش سے پہلے بہت سی پریگنینسیز میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اولاد جو ہونے والی ہے یہ بچی ہے، بہت سی پریگنینسیز کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ اس سے زندگی کا حق اس وجہ سے چھین لیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. بہت خوبصورتی سے اور بڑی اچھی دلیلوں کے ساتھ آپ نے بڑے حساس پہلوؤں کو جو خواتین اور لڑکیوں کو صنفی تعصب کے نام پر جھیلنے پڑتے ہیں ان کو بیان کیا. اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی ایک طویل لسٹ ہے، اور بہت سارے ظلم و ستم، بلکہ میں کہوں گی جرائم جو ہوتے ہیں وہ کلچر کے نام پہ یا مذہب کی غلط تشریح کے نام پر کر دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا ہمارا سماج، ویسے تو ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، 2021 میں ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری جسے کہتے ہیں کمپلیکیشنز ہیں کہ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بھی دنیا کے ساتھ بہت آگے تک چلے گئے ہیں، مگر پھر اسی ڈیجیٹل اسپیس پہ ہمیں ایک ایسی ٹویٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پہ لوگ یہ لکھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں آج بھی مری جانے کے لیے شادی کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ان لڑکیوں کے یہ حالات بھی. تو بالکل لڑکیاں جو ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، مگر بہت سارے جو ہیں دیکھے اور اندیکھے بیریئرز ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اور اس حوالے سے میں چاہوں گی، چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف وہ بیریئرز جو کہ میرے خیال ہے ہر عورت اور ہر لڑکی کو گیون ہوتے ہیں پیٹریارکی کے نام پر، وہ تو ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک ایکسٹرا برڈن آف بیریئر بھی آیا جب آپ زمانہ طالب علمی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر آپ کی موبلٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گئی،
اور ایک نیا چیپٹر میں کہوں گی اپنے زندگی کا وہاں سے خود لکھا، اور انبلیویبل امیزنگ آپ کی جرنی رہی ہے اس وقت سے. تو لڑکیوں کو خاص طور پہ، اور میں کہوں گی تمام خواتین کو، اگر آپ کو ذہنی اور معاشی خود مختاری کے حوالے سے 3 ٹپس دینی ہوں جو ان کے لیے شاید زندگی کو آسان بنا سکے تو سب سے پہلی ٹپ تو میں یہ دوں گی کہ اپنے ذہن کے اندر سے جو پنجرا ہے اس کو نکال دیجئے. پہلے آپ اپنے ذہن سے پنجرے کو نکالیں گے تبھی جا کر آپ خود اس پنجرے سے نکلیں گے. آپ یہ نہ سوچئے کہ کوئی آئے گا اور آپ کو امپاور کرے گا. یہ پاور پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے صرف اس کا استعمال کرنا سیکھنا ہے. اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو باہر سے نہیں ملے گی، آپ کو اندر سے ملے گی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے، اپنے مائنڈ کے اندر سے وکٹم مائنڈ سیٹ میں سے نکلیے. آپ ہیلپ لیس ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ہتھیار ڈال دیے، ایسا نہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، پہلے آپ کو خود ہمت کرنی. دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے خیال سے وہ خاصی حد تک اس کو میں ریلیٹ کروں گی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ، کہ آپ اپنی تعلیم حاصل کیجئے. آپ اپنے اگر تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس تو کم از کم کوئی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کچھ بھی ایسا کہ جس سے کل کو آپ کی زندگی میں کوئی ایسے حالات آتے ہیں کہ آپ کو اکیلے سروائیو کرنا پڑے تو کم از کم آپ اکیلے سروائیو کر سکیں اور آپ اس کے لیے کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اسپیشلی والدین سے کہ وہ جو بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے ان کا تمام تر جو فوکس ہوتا ہے وہ جہیز پر ہوتا ہے، یا ایک ایونٹ کو کتنا گرینڈیوس طریقے سے ہم سیٹ کریں کہ دنیا دیکھے، اور کتنا خرچہ ہم اس پر کر سکتے ہیں وہ کیا جائے، فرنیچر کیسا دیا جائے، یا کس قسم کی کراکری دی جائے اور کس قسم کا کپڑے دیے جائیں. تو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو فارورڈ کر کے اس کی شادی کیجیے کہ کم از کم وہ اس قابل ہو کہ اس کو کسی کی ابیوز نہ سہنی پڑے. کم از کم وہ اس قابل ہو کہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں یہاں مجبوری کی وجہ سے رہ رہی ہوں. وہ ریلیشن شپ کے اندر جب جائے اور اس میں رہے تو وہ اپنی خوشی سے اپنی چوائس بائی چوائس رہ رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسے گھرانے کو تشکیل دے گی جو کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ایک جو بچے پرورش پائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ سیناریو ہوگا. تیسری بات یہ کہ جو تیسرا پوائنٹ میں کہوں گی کہ آپ اگر کسی بھی قسم کی ابیوز کا شکار ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، چاہے وہ ایموشنل ہے، وربل ہے، سیکشل ہے، کسی بھی قسم کی ابیوز ہو رہی ہے تو آپ خود کو اس میں اکیلا نہ سمجھیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اس سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. You just have to seek the resources. ریسورسز موجود ہیں، ہماری کمیونٹی کے اندر موجود ہیں. ارد گرد اس بارے میں بات کیجیے اور ڈھونڈیے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ہیلپ ضرور ملے. لیکن بہت سارا جو ہے کنٹریبیوشن ہوتا ہے خواتین اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، وہ اچھے قوانین کی موجودگی کا ہونا، وہ پالیسیز کا ہونا. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈاکٹر انم نجم کی صرف ایک پالیسی ریکمنڈیشن AJK کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی کیا ہوگی، نہ صرف حکومتی اداروں کے لیے بلکہ وہ ادارے جو حکومت کے ساتھ مل کر خواتین اور لڑکیوں کے امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو وہ ایک پالیسی ریکمنڈیشن کیا ہوگی؟ کہ اگر سنگل پالیسی کی میں بات کروں تو آئی تھنک آئی وڈ گو فار فائنینشیل امپاورمنٹ، کیونکہ وہ اگر عورت کے ہاتھ میں ہے تو پھر بہت کچھ وہ اچیو کر سکتی ہے، بہت سی چیزوں سے بچ سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر خواتین کو حکومت کی طرف سے ایسے قرضے فراہم کیے جائیں جس کے تھرو وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکیں، یا وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں اس جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیں اور وہ پے بیک کرنے ہوں اپنے پیچھے گورنمنٹ کو، اس قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی ایسی اسکیم ہونی چاہیے جس کے اندر رورل ایریاز میں جا کے خواتین کو ہنر سکھایا جائے اور ان کو لنک اپ کیا جائے، ایسی چینز بنائی جائیں کہ ان کا جو ہنر ہے وہ آگے ہمیں اس کو ان کی ارننگ کا ذریعہ بن سکے. فائنینشیل امپاورمنٹ آئی تھنک میں اس پر زیادہ فوکس کروں. فائنینشیل امپاورمنٹ بہت زبردست بات کی، چونکہ میرے اپنے تجربے میں بھی آیا ہے کہ میرے وکٹمز اور جب وہ سروائیور بننا چاہتے ہیں، جو صنفی تشدد کا شکار ہوتی رہی لڑکیاں، تو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ فائنینسز کا آتا ہے. اور اکثر ویسے تو لوگ مشورے دیتے ہیں لیکن جب اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت ہی کم فنڈز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خاتون کے پاس، کسی بھی لڑکی کے پاس یہ اختیار ہو
کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر اس کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا نا، اسکل سیٹ ہونا چاہیے، وہ مواقع ہونے چاہیے. اور ہمارے پاس دو طرح کے مسئلے ہیں، تو پاورٹی آف انکم اور پھر پاورٹی آف اپرچونیٹیز. مکان سے بے دخل ہے لامکان کو جا رہی ہے اب، مکان سے بے دخل ہے لامکان کو جا رہی ہے اب، محبت عشق کی منزل کو آخر پا رہی ہے اب. بہت سلجھی ہوئی نسلیں یہاں پروان چڑھتی تھی، بہت سلجھی ہوئی نسلیں یہاں پروان چڑھتی تھی، مگر باغی ہوائیں ہیں انہیں بہکا رہی ہیں. کنارے ڈھونڈتا ہے وسعتوں کے یہ زمینوں میں، کنارے ڈھونڈتا ہے وسعتوں کے یہ زمینوں میں، عجب دیوانگی سی آسماں پہ چھا رہی ہے اب. تغیر چاہتی ہے تھک چکی ہے ایک رستے پر، دمی ہے سر پھر محور کو یہ بدلا رہی ہے. اور آخری شعر ہے، بدل کر پیرہن ہر پل ادھوری زندگی یارو، کبھی دیکھے نہ جو منظر ہمیں دکھلا رہی ہے. بہت زبردست، بہت ہی خوبصورت آپ کے الفاظ کا چناؤ، اور ظاہر حساس دل ہے اور پھر ہنر بھی ہے آپ کے پاس. تو شاعری بھی جاری رکھیے، ڈاکٹری بھی جاری رکھیے. اور میں نے جو ایسی ہی وہ جو ہمارے یہاں مشورہ دینے کی عادت ہے، لیکن میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اور آپ جیسی بہت سی انٹیلیجنٹ بریلینٹ خواتین کو جو کہ ایمپیتھی کو سمجھتی ہیں، جو کہ کمیونٹیز کے اصل مسائل کو سمجھتی ہیں، ان کو اس میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر انم نجم، بہت شکریہ. اور آج آپ سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا باغی ہونا اور تھوڑی سی دیوانگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے پاس، میرے پاس اور ہم جیسی تمام خواتین اور لڑکیوں کے پاس ہو اپنا والٹ.